حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے، لیکن امام مسلم اور امام بخاری نے صرف ایک سوال کا ذکر کیا ہے کہ قبر میں صرف ایک سوال ہوگا، اور وہ جو سوال ہوگا وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے کیا جائے گا۔ جب انسان مر کر قبر میں جائے گا تو اس سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا۔ اب انسان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت ہوگی، جیسی عقیدت، جیسا عشق ہوگا، اس کے حساب سے وہ جواب دے گا۔ لیکن حدیث کی دوسری کتابوں میں ہے کہ قبر میں انسان سے 3 سوال پوچھے جائیں گے، کیے جائیں گے۔ وہ بھی حق ہے، یہ 3 سوالوں والی حدیث بھی صحیح اور حق ہے، اور امام مسلم نے ان 3 سوالوں والا کا ذکر نہیں کیا ہے۔ امام مسلم اور امام بخاری نے کہا کہ قبر میں صرف ایک سوال ہوگا۔ اب ان دونوں کے درمیان، یعنی 3 سوال والی جو کتاب ہے اور ایک سوال، ان دونوں کے درمیان کی تطبیق کی صورت یہ ہے، اب جو دوسری احادیث کی کتابیں ہیں ان میں 3 سوال کیے جائیں گے، اور جب بندہ سوالوں کے جواب میں کامیاب ہو جائے گا تب اللہ رب العزت جنت عطا فرمائے گا، اس سے پہلے اسے جنت نہیں دی جائے گی۔ تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ قبر میں 3 سوال کیے جائیں گے، لیکن جب بھی فیصلہ جو ہو رہا ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ہو رہا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ دنیا میں رہ کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے، انہیں اپنی طرح کہتے تھے یا مختار کل کہتے تھے، یا ان کے علم غیب کو مانتے تھے یا انکار کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عظمتیں عطا فرمائی ہیں، ان عظمتوں کو مانتے تھے یا انکار کرتے تھے، تو سرکار کی ذات پر آ کر کے فیصلہ ہوگا۔ اب اگر ہم 3 سوال کریں کہ قبر میں 3 سوال کیے جائیں گے، تو اس کے بعد انسان کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ ہوگا۔ تو آپ سنیں، پہلا سوال کیا جائے گا من ربک، یعنی تمہارا رب کون ہے۔ تو اس میں سارے لوگ آ جائیں گے، قریب بہت سے لوگ ہیں جو خدا کو ماننے والے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خدا کی ذات کا ہی انکار کرنے والے ہیں، تو وہ لوگ اس سے چھٹ جائیں گے، اور خدا کے ماننے والے جو بہت سے آ جائیں گے، پھر ان میں بہت سے لوگ ہو جائیں گے، یہودی ہو جائیں گے، نصرانی ہو جائیں گے، اسی طریقے سے۔ تو پھر اب دوسرا سوال کیا جائے گا ما دینک، تمہارا دین کیا تھا، تم خدا کو مانتے تھے تو کس طریقے سے مانتے تھے، تمہارا مذہب اور دین کیا تھا۔ تو اس میں جو ہے کچھ لوگ کہیں گے کہ ہمارا دین اسلام، اور کچھ لوگ جو ہے کہ اپنے دین کے بارے میں ذکر کریں گے، جیسے یہودیوں کا دھرم الگ ہے۔ اس طریقے سے جو ہے مذہب چھڑ جائے گا، یا پھر غیر مسلم ہی کا لے لیجیے، وہ اپنا دھرم جو بتاتے ہیں، بدھ دھرم الگ ہو گیا، پھر یہ ہندوؤں کا جو دھرم ہے، اس طریقے سے جو ہے کہ جو صرف مذہب اسلام کے ماننے والے رہیں گے وہ باقی رہیں گے، باقی دھرم والے کو وہاں سے چھاڑ دیا جائے گا۔ اب جو ہے مذہب اسلام کو ماننے والے بہت سے ہیں، رافضی بھی ہیں، قادیانی ہیں، خارجی ہیں، وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، سنی ہیں، اہل حدیث ہیں۔ اب ان کے مابین کیسے فیصلہ کیا جائے گا کہ اس میں اگر کوئی اسلام کو مانتا تھا یا پھر خدا کو مانتا ہے تو وہ کس طریقے سے، کس انداز سے مانتا ہے۔ تو پھر اس کے لیے اب تیسرا سوال کیا جائے گا، اور تیسرا سوال یہی کیا جائے گا حضور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے ذات کے تعلق سے کیا جائے گا، اور سوال پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق حاجہ رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا بتا مصطفیٰ جان رحمت کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا۔ اس سوال پر انسان کا فیصلہ ہو جائے گا جنتی اور دوزخی ہونے کا۔ تو وہ دنیا میں رہ کر کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طریقے سے محبت رکھتا ہوگا وہ اس طریقے سے جواب دے گا۔ وہ کہے گا کہ یہ میرے آقا ہیں، یہ میرے ماوا ہیں، دنیا میں رہ کر کے میں ان سے بڑی محبت کی ہے،
گویا وہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہے گا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یعنی وہ کہے گا یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کی میں نے تعریفیں قرآن سے سنی، ان کو یہ تعریفیں میں نے جو ہے احادیث مبارکہ میں صحابہ کرام سے سن رکھی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کا چہرہ ایسے چمکتا جیسے 14ویں کے چاند نکل آیا ہو۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ 14ویں کے چاند کو دیکھو اور سرکار کا چہرہ دیکھو اور سرکار کا چہرہ دیکھو تو سرکار کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خوبصورت کائنات میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكْ وَعِدْ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلُدِ النِّسَاءِ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ کہ اے محبوب آپ سب سے بہتر ہیں، آپ سب سے خوبصورت ہیں، اور سب سے بہتر اور سب سے خوبصورت کیوں نہ ہو اور بے عیب کیوں نہ ہو، اس لیے کہ کسی ماں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ آپ سب سے خوبصورت ہیں، آپ سب سے حسین ہیں، سب سے جمیل ہیں۔ تو جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوگا وہ تو سرکار کی تعریفیں کرے گا، جو صحابہ سے سن رکھا ہے وہ بیان کرے گا، جو غوث اعظم نے سرکار کو کہا ہے وہ بیان کرے گا، جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے کہا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بسمی ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ اور اعلیٰ حضرت کے بھائی کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، تو نبی کا عاشق تو جھوم جھوم کر کے قبر میں کہے گا یہ میرے آقا ہیں، ان کے بارے میں قرآن نے کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ تو تیسرا سوال ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے کیا جائے گا۔ جو حضور کا عاشق ہوگا، حضور سے محبت اور عقیدت کرنے والا ہوگا، حضور کا چاہنے والا ہوگا، وہ تو جواب دے دے گا کہ یہ میرے آقا ہیں، یہ تو دونوں جہان کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، اللہ نے ان کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اس طریقے سے وہ انسان، وہ بندہ مرنے والا جو ہے وہ قبر میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طریقے سے دنیا محبت کرتا ہوگا اس طریقے سے جواب دے دے گا، تو پھر اسے جنت کا پروانہ مل جائے گا۔ اور وہیں پر کچھ ایسے فرقہ ایسے قوم ہیں جو کہیں گے آہا لا ادری، مجھے معلوم نہیں، جو گستاخ رسول ہیں، جو نبی کے شان میں گستاخی کیا کرتے ہیں، نبی کے علم غیب کو نہیں مانتے اور نبی کی جو ہے کہ شان میں بے ادبی کے لفظ بولتے رہتے ہیں، تو اس طریقے سے ان کا ٹھکانہ جو ہوگا وہ جہنم ہوگا۔ امام مسلم اور امام بخاری نے صرف جو ہے ایک سوال کا ذکر کیا ہے، کیونکہ جو ایک سوال ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوال کیا جانا، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو سوال کیا جائے گا اسی پہ فیصلہ ہو جائے گا، اس لیے امام مسلم اور امام بخاری نے صرف ایک سوال کا ذکر کیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ